تصور ہی نہیں ہے اس کے مجہول ہونے کا. اس کو کہنا مجہول ہے یہ تو غلط بات ہے, یہ باطل تعبیر ہے. پھر غور کرنا, توجہ کرنا میرے بھائیوں, نفع اللہ کو بڑا دے گا. جب ادھر پھنس جاتے ہیں نا علماء جواز کا فتویٰ دینے والے, پھر ایک اور تعویل کرتے ہیں. سنیں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو حدیث ہے بھئی ریٹ طے ہو گیا 100 روپیہ والی چیز کا 150 روپیہ طے ہو گیا قسطوں کے ساتھ, 3 مہینوں کی قسطیں طے ہو گئی 50 روپے کی, مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں. 3 مہینوں میں پیسے ادا نہیں ہوئے, چیز 100 روپے کی تھی, طے ہو گیا 150, قسطیں طے ہو گئی 3 مہینوں کی, 3 مہینوں میں پیسے ادا نہیں ہوئے. اب وہ کہتا ہے 1 مہینہ اور تجھے بولو دیتا ہوں, لیکن اب میں نے 200 لے لیں. اب کتنا لیں گے؟ ساری دنیا کے علماء, اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے علماء قسم ہے اللہ کی سب متفق ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. یہ پیسے بڑھانا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو کیوں حرام ہے بھائی جان؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے کیا ہو گئے, بڑھ گئے. طے تھا 3 مہینوں میں قسطیں دینا, وہ 4 مہینے ہو گیا تو 1 مہینہ بڑھانے سے 50 روپے بڑھنے سے سود ہو گئے. ہم کہتے ہیں جو پہلے دن 100 روپے سے 150 ہوا وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ جو پہلے دن قیمت اصل مارکیٹ میں ریٹ تو اس کا 100 روپیہ تھا, 150 ہوا, وہ کس بنا پر ہوا تھا؟ وہ بھی مدت کی وجہ سے ہوا تھا. وہ مدت کی بعد میں مدت کی وجہ سے بڑھ جائے وہ سود, جو پہلے دن مدت کی وجہ سے بڑھا وہ سود کیوں نہیں؟ لیکن چل رہا ہے سارا کچھ. ناراض نہیں ہونا, میں تو یہ ایمان سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان ہوتا کیا ہے. میرے بھائیوں, سود کو اللہ نے حرام کیا اور صاف کہا قرآن مجید میں, غور سے سنی آئے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سودی لین دین ہے سارا وہ کیا کر دو, چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم کیا ہو. اس کا کیا مطلب ہے اگر تم ایمان والے ہو تو پھر چھوڑ دو؟ اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی. ہم ماشاءاللہ مومن بھی ہیں, گڑھے پچھے سکے بند, اور سود بھی چلائے جا رہا ہے, دونوں چیزیں چل رہی ہیں. یہ جتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں, کتنے بینک ہیں, کتنے گنے نہیں جا سکتے, گنے نہیں جا سکتے اتنے بینک ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, ان میں سارے کے سارے بینک, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں سارے کے سارے بینک سودی کاروبار کر رہے ہیں. سارے بینک کیا کر رہے ہیں؟ سودی. یہ جو اسلامی بینک ہے نا, ربا فری بینک, یہ سب فراڈ ہے, دھوکہ ہے, دجل ہے. قسم ہے اللہ کی دجل ہے, میں اس کی حقیقت بول سکتا ہوں لیکن وقت نہیں. یہ سارا دجل ہے, جھوٹ ہے. کوئی ربا فری بینک نہیں, بینک بھی ہو, ربا فری ہو, اسلامی ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں. جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے لوگ کو. سارے بینک, ان بینکوں کے جو عملہ ہے کام کرنے والا, وہ امریکہ کے عیسائیوں کا ہے, اسرائیل کے یہودیوں کا ہے, ہندوستان کے ہندو اور سکھوں کا ہے, کن کا ہے؟ یار ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ماشاءاللہ ہمارے چاچے تائی, ہمارے رشتہ دار, خاندان, سارے کے سارے 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول کر جنگ لڑ رہے ہیں. دن رات جنگ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. کتنے بڑے مومن ہیں جو جنگ کرتے ہیں رب کے خلاف اور رسول کے خلاف؟ کتنا بڑا ایمان والا ہے, رب کے خلاف لڑنے والا, رسول کے خلاف لڑنے والا. ہم نے چھوڑ دیا سود, چلو حکمران تو سیکولر صحیح, ہم نے کہاں چھوڑا ہے؟ یہ جتنا سودی کاروبار ہو رہا ہے کرنے والے, ان کے دل میں یقین ہے اللہ سچا ہے, اسلام سچا ہے, نبی بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, حدیث بھی سچی ہے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے. تو یہودی اتباع نہ کریں وہ کافر, میں نہ کروں میں مومن کیوں؟ بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں, تکلیف بڑی ہے مجھے, اللہ کی قسم دل چھلنی ہے. مسلمانوں کا ملک ہے یہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہوا,
20 लाख लोगों ने काबे के रब की कसम कुर्बानियां दी, 20 लाख लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर घर छोड़े, किस्मतें उठाई, बच्चे ज़बह करवाए। दुनिया की बड़ी हिजरत की, बड़ी हिजरत, दुनिया की तारीख की बहुत बड़ी हिजरत की ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। 75 साल हो गए मुल्क बने हुए। 1999 में ना, अल्लाह के घर में बैठा मैं झूठ नहीं बोलता, 1999 में पाकिस्तान की वफाकी शरीयत अदालत ने फैसला सादिर किया कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुसलमानों का मुल्क है। इस्लाम मुसलमानों के मुल्क में सूद चलने की इजाजत, लिहाजा हम फैसला करते हैं 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से सारा सूदी सिस्टम खत्म कर दिया जाए। 2 साल में सारा सूदी सिस्टम। किसका फैसला था? आपके इस मोहल्ले की किसी प्राइवेट पंचायत का फैसला नहीं था। पाकिस्तान की मुसलमान वफाकी शरीय अदालत के जजों का मुत्तफका फैसला 2 साल के अंदर अंदर आ रहा। दयानतदारी से बताना, इमाम नबिया ने आयतें नाज़िल होने के बाद कितने सालों में आराम किया है? इन्होंने कहा 2 साल में। हमने कहा कोई मसला नहीं, हमें 2 साल की मुद्दत भी, मोहलत भी कबूल है। पाकिस्तान का उस वक्त का वजीर आज़म जो ना सिख था, ना यहूदी था, ना हिंदू था, ना ईसाई था, ना कम्युनिस्ट था, ना बुद्ध मत था, माशाअल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, जिंदा है, अभी मरा नहीं है। वो उठा, उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट में रेट दायर कर दी कि हमें इस फैसले के खिलाफ स्टे दिया जाए। ये जो वफाकी शरीयत अदालत का फैसला, इसके खिलाफ क्या दिया जाए? स्टे दिया जाए। क्यों दिया जाए? अल्लाह की कसम ऑन दी रिकॉर्ड पा रही है, मेरे लफ्ज नहीं। उसने कहा सूद के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता सूद के बगैर, इसलिए हमें स्टे दिया जाए इसके खिलाफ। और हमारी पाकिस्तान की सबसे काबिल एहतराम अदालत, उसके मोहतरम जजों ने स्टे दे दिया। इस फैसले के खिलाफ स्टे 20 साल तक ये फैसला खुले न लगा दिया गया। 20 साल तक, 1999 से लेकर 2022 तक खुले न लगाया जाए। 21 साल तक। ध्यानदारी से बताना, पाकिस्तान चल पड़ा है? चल पड़ा है ना? महंगाई खत्म हो गई, लोड शेडिंग खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, तंगदस्ती खत्म हो गई। IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सलामती काउंसिल के, UNO के इन मशटंडों की गुलामी से पाकिस्तान आजाद हो गया। क्या चलाया उन्होंने? इस फैसले को रोककर क्या चलाया जालिमों ने? कहते थे सूद के बगैर चल नहीं सकता, सूद लेकर क्या चलाया तुमने? जो थोड़ा बहुत चल रहा था उसका भी गला घूम के रख दिया, बेड़ा गलत करके रख दिया पूरा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? थोड़ा सा गौर करना मेरे भाई, थोड़ा सा। हम ना सोचते नहीं है, बस जो आती है ना हमारे सामने बात, ऐसे ही वो मच्छर की तरह, पक्षी की तरह उड़ा देते हैं अपने सामने से। ये इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। कभी इस पर गौर किया लफ्जों पर? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। रब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में चले। रब पाकिस्तान का दुश्मन था। ये रब ने कर दिया सूद पर क्या हराम, ताकि ये भूखे मर जाए। और माशाअल्लाह ये वज़ीर आज़म पैदा हो गया रब के मुकाबले में। वो कहता तू हमारा मुल्क तबाह करना चाहता है, मैं चला के दिखाता हूं, तेरा नहीं चलेगा यार। ईमान है ना, ये मोमिन है हम माशाअल्लाह। और सबको ईमान की बड़ी समझ है कि ईमान होता क्या है। और ऐसे लोगों को 30-30, 35-35 साल हम उनकी संदूकड़ियां भर के उनको अपने सरों पर बैठाते हैं। करो हुकूमत हम पर, रब बनो, रब के मुकाबले में तुम्हारे पीछे पुश्त पर खड़े। कसूरवार हुआ है, मैं और आप भी हैं। अल्लाह की कसम हम भी जिम्मेदार बराबर के बनी नहीं है मैं और आप। अच्छा फिर गौर करें, कहते हैं सूद को अगर बंद कर दो तो मुल्क चल नहीं सकता। मेरा सवाल है, प्यारे पैगंबर ने सूद हराम किया, मदीना चला के नहीं है? सिद्दीक़ अकबर के दौर में हराम रहा, अल्लाह की कसम कहीं सूद का नामो निशान नहीं था, मुल्क चला के नहीं चला। फारूक आज़म के दौर में 65 लाख मुरब्बा तक इस्लाम का झंडा लहराया। पैदा करने वाले की कसम अल्लाह के घर में बैठा हूं, ऐसा चला, सारी दुनिया ऐसी चली।
ہر پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہوتے ہی قومی خزانے سے اس کا وظیفہ لگ جاتا تھا. سودی کاروبار نہیں تھا, سودی لین دین نہیں تھا, ایسا چلا ہر پیدا ہونے والے بچے کو پہلے دن سے وظیفہ دیا جاتا تھا قومی خزانے سے. کہتے چل نہیں سکتا اس کے بغیر. وہ کیسے چلا؟ نہیں سمجھ آئی. تیسری مثال پھر دیتا ہوں. یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اسی پر غور کرنی. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آخری حدیث ترمذی کی جو پڑھی ہے, الفاظ پڑھے دوبارہ, صرف الفاظ پڑھنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذهب اللہ عنکم ابیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء مومن تقی اور فاجر شقی. پیارے پیغمبر نے فرمایا, لوگوں اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, آسمانوں والا رب تم سے جاہلیت کی نخوت, جاہلیت کا تکبر, اپنے جاہلیت کے مرے ہوئے باپ دادوں پر فخر, یہ سارا گند اللہ نے مٹا دیا, ختم کر دیا اسلام نازل کرنے کے بعد. یہ لے گیا. اب دو ہی قسم کے لوگ ہیں, یا متقی مومن ہیں یا فاجر اور نافرمان بدبخت لوگ ہیں. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ والناس بنو آدم وآدم من تراب. لوگ سارے کے سارے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی ہے, سارے کے سارے بنو آدم. آدم علیہ السلام کی کیا ہے؟ اولاد ہیں. وآدم من تراب. آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ جو قبیلے ہیں, خاندان ہیں, یہ لسانی بنیادوں پر, یہ رنگ کی بنیاد پر اور یہ زبان کی بنیاد پر جو تفریق ہے, یہ صرف پہچان کے لیے ہے. یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اونچ, دوسروں کو کم تر, نیچ اور حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے. کلکم بنو آدم. چاہے وہ عربی بولتا ہے, چاہے اجمی بولتا ہے, چاہے کوئی زبان ہے اس کی, کوئی رنگ ہے, کوئی نسل ہے, کوئی علاقہ ہے, کوئی خطہ ہے, سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. جو آدم ماں اور باپ, جو آدم کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا, اس کی اولاد ہیں سارے. کوئی کسی پر افضل فوقیت نہیں رکھتا سوائے تقوی کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے, جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے, سب سے زیادہ اللہ اور اس کی نافرمانیوں سے, محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہ سب سے زیادہ. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مانا ہم نے رسول اللہ کا فرمان اطاعت کی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو ایسے لاکھوں خاندان دکھاتا ہوں, لاکھوں خاندان جو کہتے ہیں ہمارا تعلق فلاں برادری سے ہے اور ہماری برادری ہے اونچی, اور ہم اپنی بچی وہ نیچ برادری والوں کو کیوں دیں؟ وہ فلاں برادری تو نیچ ہے, ہم ہیں راجپوت اور وہ ہیں جلاہے, وہ ہیں انصاری, تو انصاری تو نیچ ہیں, جلاہے اور یہ جو جناب رحمانی ہیں یہ گھٹیا برادری کے لوگ ہیں, ہم اونچی برادری کے لوگ ہیں. لاکھوں بچیاں گھر میں بٹھا کے ان کی جوانیاں, ان کی زندگیاں کعبے کے رب کی قسم خاندان والے برباد کر دیتے ہیں. رشتہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ان جیسی برادری میں وہ رشتہ اس کے مطابق مل نہیں رہا. زندگی برباد کر دی بچیوں کی, لاکھوں بچیوں کی, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اونچ اور دوسروں کو گھٹیا, نیچ اور حقیر سمجھتے مسلمان. میں نے کئی لوگوں کی زبانوں سے, اللہ کی قسم اپنے کانوں سے سنا, اللہ کی قسم جو میں نے سنا وہ بتا رہا ہوں اپنے. وہ کہتے ہیں کسی کو گالی دے رہی ہو, تو بندہ ہے کہ نائی, تو بندہ ہے کہ نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نائیوں کو بندہ سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہی نہیں, یہ تو کوئی نیچ قوم ہے, گھٹیا قوم ہے, حقیر قوم ہے. یہ رحمانی اور یہ انصاری یہ تو سب سے گھٹیا کمتر لوگ ہیں. یہ پیشے ہیں دنیا میں, پیشے. کوئی پیشہ بھی برا پیشہ جو حلال, جس کی اسلام کے اندر جوتا بنانے کا پیشہ ہے, موچی ہے, اللہ کی قسم کوئی عیب نہیں ہے.
کوئی ایب والی بات نہیں، کوئی گھٹیا پیشہ نہیں ہے یہ۔ اگر سارے جوتے بنانے چھوڑ دیے تو جوتے پہن لیں گے ہم؟ اس میں ان کو حکیم سمجھنے کا کیا مطلب؟ ناطق وحی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنے سخت الفاظ شاید زندگی میں کبھی نہ نکلے ہوں کسی چیز کی برائی کی شدت کے متعلق، جتنے سخت الفاظ اللہ کی قسم رسول مکرم کی زبان سے ایسی سوچ والوں کے لیے نہیں ہے۔ مسند امام احمد کی دوسری جلد میں پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا من تعزا بعزاء الجاہلیت فلیعوذ بإذن ابیہ، یہ رسول اللہ کے لفظ ہے، میرے نہیں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں جناب فلاں برادری کا ہوں، بہت اونچ ہوں، اور باقی سارے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، نیچ ہیں نیچ ہیں، یہ گٹھیا لوگ ہیں، وہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو جا کے مارے، جا کر چوسے جا کے باپ کی شرمگاہ۔ اتنا گٹھیا عمل اور اس پر فخر، اس پر تکبر۔ مسلمان ہم سب سمجھتے ہیں اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جیسے روکا رکتے ہیں۔ چھوڑی ہم نے یہ جاہلیت کی نسبت، یہ تکبر، یہ آباء و اجداد پر فخر۔ وہ جس طرح جاہلیت میں تھا، جو ہندوؤں کا کلچر ہے، اللہ کی قسم ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ابھی تک ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کو۔ اور ہیں مومن، پتہ ہے ایمان کا، مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آخری مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے میرے بھائیوں؟ کڑوی ہے تھوڑی سی مثال، تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، میرا اور آپ کا کوئی نہ وراثت کا، نہ کوئی کاروباری، کوئی لین دین کا کوئی جھگڑا نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں، نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، ماشاءاللہ یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت جسم، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ماشاءاللہ اس عظیم الشان مرکز کے اندر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، اللہ ان سب کو جہنم سے بچا لے، اس غرض سے یہ بات کر رہا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، حکم دیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ توجہ سے سننا، اے قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، قاتلوہم، یہ نبی کے خاکے بنانے والے، یہ قرآن جلانے والے، یہ اسلام کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دین کہنے والے، یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے، یہ مسلمانوں کو فرقہ واریت اور پارٹی بازی کی نجاست اور غلاظت میں دھکیلنے کے مشن چلانے والے، یہ مسلمانوں کی ملکوں کی معیشتوں کا تہو بالا کرنے کی منصوبہ بندیاں کرنے والے، یہ مسلمانوں کے ملکوں کے عمل کو برباد کرنے کے اوپر کمر بستہ لوگ، ان سب کے ساتھ کیا کرو؟ کیا کرو؟ جفیاں ڈالو، دوستی لگاؤ، محبت کرو، ان کی غلامی کرو، غلامی پوری قوم کو غلام بنا دو ان کا، یہ مطلب ہے نا اس کا۔ قاتلوہم، لڑو ان سے، جو انسانیت کے دشمن، جو امن اور سلامتی کے دشمن، ان سے لڑو۔ کس کا حکم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا، مکے میں نہیں اترا، مدینے میں اترا، توجہ کرنا، مدینے میں اترا میرے بھائی، امام الانبیاء نے، ایک حکم نہیں ہے یہ۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر سے 480 سے زیادہ آیتیں انگلی رکھ کر آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاد کے بارے میں رب نے بتائی۔ کتنی آیتیں؟ 480 سے انگلی رکھ کر ابھی گنوا سکتا ہوں قرآن مجید کے اندر سے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، علماء کہتے ہیں کچھی کرو نا ساری آیتوں کو 60 پاروں کے برابر قرآن لگ جائے گا، جو اس مسئلے کے لیے رب نے بتایا ہے۔ اللہ نے کہا قاتلوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے اپنی پوری کی پوری مدنی زندگی، قسم ہے اللہ کی، ان آیتوں کے اترنے کے بعد ساری کی ساری جہادوں کے کام کے میدانوں میں صرف کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟
80 जंगें लड़ी, 80 से ज्यादा। कितनी जंगें लड़ी? उठाओ सही बुखारी किताबुल मगाजी, 80 से ज्यादा जंगें लड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 27 जंगों में बिनफ्स नफीस अल्लाह के नबी खुद शहीद हुए। आपके सर पे खौफ टूट गया, सर फट गया, खौफ की कड़ियां इमामुल अंबिया के मुबारक रुखसारों पर चुप गई, रुखसार लहू लहान हो गए, आपका दांत टूट गया, इमामुल अंबिया बेहोश होकर गिर पड़े मैदान उहद के दामन में। 70 से आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो गए आपके जानसार। सारी जिंदगी कसम है अल्लाह की इन आयतों के उतरने के बाद मदीने की सारी जिंदगी इमामुल अंबिया ने खतरात अंगेज करते हुए गुजार दिया। सारी दुनिया दुश्मन, सारी दुनिया मिटाने पर तुली हुई है, कब्र बसता है। प्यारे पैगंबर मेरी तरह आपकी तरह किसी मस्जिद में बैठते हैं, अल्लाह की ज़रबे लगाते, तिलावत करते, नमाज पढ़ाते, अल्लाह का फैसला दर्ज देते, क्या मुसीबत पड़ी हुई थी सारी दुनिया के साथ टक्कर लेने? हाँ, पूरी नबी जिंदगी मदनी अल्लाह के नबी की जिहादी मैदानों में खतरा अंगेज करते हुए आखिर दम तक। मेरा फिर सवाल है, दुनिया में 5 दर्जन के लगभग मुसलमान हुकूमत है, 2.25 अरब कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह के नबी की मदनी जिंदगी की इत्तिबा करने वाले आज मुसलमानों में कितने हैं? सही सही जानकारी दे, कितने? हाँ? हाँ? ना होने के बराबर है। कितने हैं? ना होने के बराबर। बल्कि वो जिहाद को दहशतगर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं जिहाद को? जिहाद का पता किसको कहते हैं? मैं एक शुबे का इजाला करना जरूरी समझता हूँ। जिहाद मेरे भाइयों पैदा करने वाले की कसम है अल्लाह के घर में बैठा हूँ, जिहाद दुनिया में कत्ल और गारत का नाम, खून खराबी का नाम, तखरीब कारी का नाम, इगवा बराए तावान का नाम, हाँ, लोगों की हुकूमतें छीनने के लिए लड़ने का नाम, लोगों की जमीनें और उनकी दौलतें छीनने के लिए, गनीमतों के लिए लड़ने का नाम जिहाद नहीं है। क्या है जिहाद? काफिरों को जबरदस्ती उनका दीन छुड़ाकर मुसलमान बनाने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद नहीं है। अल्लाह की कसम नहीं है जिहाद। काफिरों के बच्चों को मारना जिहाद नहीं, काफिरों की औरतों को मारना जिहाद नहीं। ऐसा काफिर हिंदू ईसाई यहूदी कम्युनिस्ट खुद मत जो मुसलमान हुकूमत में मुसलमानों की हुकूमत की इजाजत से रह रहा है, इस काफिर को कत्ल करना जिहाद, बल्कि बंदा जन्नत से मारूम हो जाता है। ऐसे काफिर को मारने से जन्नत से 40 साल की मुसाफत तक हवा जाती है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया वो जन्नत की हवा से भी मारूम हो जाता है। ना काफिरों से दीन छुड़ाने के लिए लड़ने का नाम जिहाद, ना उनका मालो दौलत हुकूमतें लूटने के लिए, उनके मुल्क छीनने के लिए लड़ने का नाम जिहाद। तो ये मुसलमानों पर खुदकुश बम्बार बन के फटने का नाम जिहाद हो सकता है? मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाने का नाम जिहाद हो सकता है? बाजारों में अड्डों में जाकर अपनी जैकेट फाड़ने का नाम जिहाद हो सकता है? पैदा करने वाले की कसम इस जिहाद पर करोड़ लानत, ऐसे जिहाद पर करोड़ लानत। ये जिहाद है शैतान का, अमेरिका का, अमेरिका के लौंडों का। ये इस्लाम का, अल्लाह का जिहाद, नबी का जिहाद नहीं है। नबी का जिहाद क्या है? जिहाद किसको कहते हैं? जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हम कितने लोग हैं दुनिया में 2.25 अरब में जिहाद करने वाले, किसका नाम है जिहाद? मेरे भाइयों सुने, काफिरों को कत्ल करने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद। काफिरों के रब की कसम है इस्लाम काफिरों को दुनिया से मिटाने का हुक्म अल्लाह की कसम नहीं देता, नहीं देता। जो काफिर मुसलमानों पर हमलावर हैं, इस्मतें लूटते हैं, कुरान जलाते हैं, खाके बनाते हैं, मुसलमानों के मुल्कों के अमन को तहबाला करते हैं, मुसलमानों की मईशतों को तबाह करते हैं, मुसलमानों को फिरकों में, पार्टियों में तकसीम करके इन पर हुक्मरानियां करते हैं, ऐसे काफिरों को कत्ल करने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद फी सबिलिल्लाह। अल्लाह की कसम नहीं है, अल्लाह की कसम, ऐसे काफिरों को मारने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद। जिहाद क्या होता है? इस्लाम कत्ल गारत का कायल नहीं, खून खराबे का कायल नहीं। जिहाद होता है ऐसे काफिर, आखिरी कैटेगरी वाले जो मैंने जिक्र किए, ऐसे काफिरों को इंसानियत दुश्मनी से, इस्लाम दुश्मनी से, मुसलमान दुश्मनी से रोकने के लिए लड़ने का नाम, कत्ल करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? रोकने के लिए लड़ने का नाम है क्या? हम कहते हैं रुक जाओ,
اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف، دنیا میں امن و سلامتی کے خلاف ساری کاروائیاں کیا کر دو؟ بند کر دو. رہو کافر، رہو عیسائی، رہو یہودی، رہو ہندو، رہو کمیونسٹ، رہو بت پرست، کعبے کے رب کی قسم کچھ نہیں کہیں گے. جینے کا حق ہے تمہیں، اسلام دیتا ہے، ہم نے نہیں دیا، رب نے دیا. جینے کا حق ہے، جیو، ہندو رہ کر جیو، عیسائی رہ کر جیو، سکھ رہ کر جیو، یہودی کمیونسٹ بدھ مت رہ کر جیو رب کی زمین پر. جینے کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم وہ حق کسی کا ختم نہیں کر سکتے. لیکن اسلام دشمنی اور مسلمان خوشی اور انسانیت دشمنی سے، امن اور سلامتی کے دشمنی سے کیا ہو جاؤ؟ باز آ جاؤ. اگر باز نہیں آؤ گے شرافت سے، کہنے سے، تو پھر مجبوراً ہمیں تمہارے ہاتھ توڑنے، ہم تمہارے لہو کے پیاسے ہیں، ہم صرف مجبوراً کرتے ہیں، مجبوراً. شوق نہیں ہے تمہیں مارنے کا، اللہ کی قسم کوئی شوق نہیں ہے کافروں کے لہو کرنے کا، مارنے کا کوئی شوق نہیں. کعبے کے رب کی قسم شوق نہیں ہے، صرف مجبوری ہے. ہم کہتے ہیں بدماشی سے باز آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم تمہیں بدماشی سے زبردستی روکیں گے. سمجھ آ گئی؟ اسلام جیو اور جینے دو کا نظریہ رکھتا ہے. جیو اور جینے دو کے نظریے کے قائل ہیں ہم، اللہ کی قسم. جو مسلمانوں کو امن سے جینے نہیں دے گا، ہم بھی اس کو امن سے جینے کا حق نہیں دیں گے، ہم بھی نہیں دیں گے. ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہماری عصمتیں لوٹیں، ہمارے نبی کے خاکے بنے، ہمارا قرآن چلے، ہمارا دین مذہب ہو، اور ہم تماشے بن کے تماشا دیکھتے رہیں. ایسی بے غیرتی کی زندگی سے ہمیں کروڑ گنا شہادت کی موت عزیز ہے. یہ ہمارا جہاد دہشت گردی ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارے جہاد کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے اس جہاد کے لیے 480 سے زیادہ آیتیں اتاری. نبی نے اس جہاد کے لیے اپنی پوری مدنی زندگی کے 10 سال لگا دیے. آج نبی کی اس زندگی کی اتباع کرنے والے کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ یقین ہے ان کے دل میں کہ اسلام سچا ہے، کلمہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کی اتباع نہیں کرتے. یار یقین تو یہودیوں سائیوں کا بھی تھا، رب گواہ ہے. کلمہ پڑھنے والے انہوں نے بھی تھے، اتباع انہوں نے نہیں کی. وہ یہودی کے یہودی رہ گئے، عیسائی کے عیسائی رہ گئے، اور میں ان دونوں چیزوں سے اتباع کے بغیر میں مومن کا مومن. یہ انصاف نہیں ہے میرے بھائی. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی سمجھ، اور بغیر ایمان کے جس کو ایمان کی سمجھ نہیں وہ مومن بن جائے گا، بن سکتا ہے. اور جو مومن نہ بن سکا وہ جنت میں چلا جائے گا. نعت کے وحی نے کہا قرآن میں، اور نعت کے وحی نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف میں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ جہنم والے جنتیوں کو آواز دیں گے اوپر دیکھ کر، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور جنتیوں بڑی تکلیفوں میں ہیں، بڑے دکھ میں ہیں، آگ ہے، پیپ ہے، بڑی تکلیف ہے، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی سکون کا میسر ہمیں نہیں ہے. تم اوپر سے تھوڑا سا پانی جنت کا، تھوڑا سا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہمیں بہا دو نیچے، ہم نہیں چکے دیں. کیا جواب آئے گا؟ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے یہ جنت کا رزق، جنت کا پانی کافروں پر، کافر نہیں جا سکتا جنت. آخرت بہتر ہو جائے گی بغیر ایمان کے. ہاں تو ایمان کا کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہم نے ایمان کے لیے کیا کیا ہے میرے بھائی؟ دکھ ہے بڑا، اللہ کی قسم بڑا دکھ ہے. بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اللہ نے اس کو قدرتی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہوتا ہے، بڑا زینت ہے. ہم اس کو کیا کراتے ہیں؟ دنیا کی تعلیم تو آخری حد تک دلواتے ہیں، لیکن اس کو دین سکھانے میں ہم بخل کرتے ہیں. یا سکھاتے نہیں بھی اس کو. ہمارا بچہ ایم فل کر جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کو نہیں پتا ہوتا حرام کیا ہے اور حرام کیا ہے، نبی کا وضو کیا تھا، نبی کی نماز کیا تھی، اس کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. ہمارا بھی ساتھ میں آئی نہیں، ہم نے اس کو اسے سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ایمان کا کیسے پتہ چلنا تھا؟ ایمان تو قرآن اور حدیث سے ملنا تھا. وہ تو پڑھا نہیں پڑھایا نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم اس کو فضول چیز سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں. جو دنیا اور آخرت کی زندگیوں کو کامیابی اور بہتری کا ضامن ہے یقیناً وہ ہمارے نزدیک کم تر اور گھٹیا ہے، اور جو
چند بچر کے پر سے بھی گھٹیا چیزیں ہیں، جو اس کا تو وہ سامان ہے، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہماری نظر میں، وہ سب سے قیمتی ہے۔ یہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اپنی زندگیوں میں۔ مدرسے کو وہ بچہ دیتے ہیں جو ڈل ہو، جو نبینا ہو، جس کا بازو مڑ جائے، ٹانگ مڑ جائے، کہتے ہیں اس کو کہاں بھیج دو؟ مدرسے میں بھیج دو۔ یا وہ دیتے ہیں جو جن کے پاس بیچاروں کے پاس اسکول کے اخراجات برداشت کرنے کی پسلی، وہ کہتے ہیں چلو ادھر بھیج دو، بچے یہ نہ کہیں کہ کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ دوسرے کتنے بھیجتے ہیں ہم میں سے؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہاں سے یہ دین جو آپ کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں کے استاد پڑھا رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم، یہ ہمیں مومن بھی بناتا ہے، یہ تعلیم، اور ہمیں انسان بھی بناتا ہے۔ ابھی عطار مان بھائی بات کر رہے تھے، آپ نے غور نہیں کیا اس پر، یہ مومن بھی بناتا ہے اور یہ انسان بھی۔ اور اگر اس کو ختم کر دو نا، اپنے حساب سے نکال دو، صرف نام کی حد تک 2-4 دنیات کے مضمون رکھ لو جن کا عقیدے سے، دین سے، عمل سے تعلق ہی نہ ہو، وہ دنیات کی حد تک رکھ لو، اللہ کی قسم پھر انسان پیدا نہیں ہوتے، پھر کون پیدا ہوتے ہیں؟ جانور، کہہ دو یار، جانور پیدا ہوتے ہیں، اس کے بغیر جانور پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھ لو 75 سال ہو گئے، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، کالج چل رہے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں، سکول ماشاءاللہ چل رہے ہیں، بے حد و حساب، اور ہمارے معاشرے کا، زندگیوں کا سب سے بڑا بجٹ کس پر صرف ہو رہا ہے؟ ہر گھر کا جو بجٹ ہے سب سے زیادہ جس کو اللہ نے بچے دیے ہیں وہ کس پر صرف ہوتا ہے؟ تعلیم پر۔ گھر کا، اپنی آمدن کا سب سے بڑا بجٹ ہم تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ اس تعلیم نے ان 75 سالوں میں، ناراض نہیں ہونا، بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں، ان 75 سالوں سے اس تعلیم نے ہمیں کیا دیا؟ جو گھڑے اس میں ہیرے ماشاءاللہ اس تعلیم نے جو گھڑے کے دیے 75 سالوں میں، وہ کیا ملا ہے؟ مہنگائی کا خاتمہ کر دیا انہوں نے، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، IMF کی غلامی سے نجات دلا دی۔ کیا پاکستان بنجر ملک ہے؟ کیا یہ بانج ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم، نہ بنجر ہے نہ بانج ہے۔ دنیا کی 6 یا 7ویں نمبر کی بڑی سونے کی کان اللہ نے پاکستان میں پیدا کی ہوئی، پیدا کرنے والے کی قسم۔ دنیا میں 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر رکھنے پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی زمین میں پٹرول موجود ہے، تیل موجود ہے، قسم اللہ کی 24 گھنٹے کنویں کھدے ہوئے ہیں، ٹیوبویل چل رہے ہیں، 24 گھنٹے چل رہے ہیں، پٹرول نکل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کے پہاڑوں میں نہایت قیمتی پتھر موجود ہے۔ پاکستان لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھرا ہوا ہے، لوہے اور تانبے کی کانیں ہیں پاکستان میں۔ پاکستان اللہ کی قسم دنیا میں جو سب سے زرخیز ترین زمین والے ملک ہیں نا، ان ملکوں میں پاکستان بھی ایک ملک شمار ہوتا ہے۔ اور اس پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو پاکستان کا نہری نظام ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے اللہ کی، دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عالی شان نہری نظام ہے ہی نہیں جتنا پاکستان میں موجود ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے کسی کے پاس۔ پاکستان میں ٹیلنٹ، ذہانت اللہ کی قسم غضب کی ہے، ایسے ذہین دنیا میں کم ہیں جتنے ذہین اللہ نے کہاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جفا کشی جو پاکستان کے لوگوں کے اندر ہے، دنیا میں آپ کو کہیے اتنی جفا کشی نہیں، جفا کشی، ذہانت، اور یہ رب کے قدرتی معدنیات کے انبار اور ذخائر سے بھرا پڑا ان تعلیمی اداروں نے، یہ ان ذخائر اور خزانوں سے ہمیں کیا دیا ہے؟ رشوت دی، رشوت کیا دی؟ کرپشن۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی آپ کا جائز اور حلال کام ہے، آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، آپ کا حق ہے، بغیر رشوت کے مل جاتا ہے؟ آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، آپ کو اس پلاٹ کی فرد چاہیے، بغیر رشوت کے پٹواری فرد دے دے گا آپ کو؟ یہ دون سوچ چہارم درجے کے ملازمین سے لے کر یہ آخری درجے تک کے جتنے آفیسر ہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں، میں سوگا نہیں دے رہا، اللہ کی قسم چند لوگ ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، چند لوگ ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں حرام کو، باقی سب رشوت کے بغیر کوئی کام۔ یہ جو رشوت خور ہے، کیا ملکی خزانے سے اس کی پوری سیلری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ پوری سیلری خزانہ ان کو ادا کر رہا ہے، پھر کیوں رشوت لیتے ہیں؟ یہ انسان ہے، میں ان کو انسان مانوں؟ جو جس سیٹ پر بیٹھا ہے ہمارے ملک میں، جو بندہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے، ناراض نہیں ہونا، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا بھلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔
ملاوٹ عروج پر ہے. کوئی خالص شے ضرورت کی آپ کو مارکیٹ سے آسانی سے مل جائے گی؟ مل جاتی ہے خالص بغیر ملاوٹ کے. دودھ ملتا ہے خالص، باسمتی کے چاول ملتے ہیں، چائے کی پتی ملتی ہے، پیسی ہلدی خالص مل جاتی، مرچیں مل جاتی ہیں خالص. قسمت والوں کو ملتی ہیں، قسمت والوں کو. کون کرتا ہے ملاوٹ؟ ہم کرتے ہیں. کیا یہ انسانوں کے کام ہے؟ یہ جتنی رشوت عروج پر ہے، جتنی کرپشن عروج پر ہے، جتنی ملاوٹ عروج پر ہے، یہ کون کرتا ہے؟ مولوی کرتا ہے؟ سارے مسیحوں والے کون کرتا ہے؟ یہی جن کو ہم نے ماشاءاللہ اپنا سب سے زیادہ بجٹ دے کے پڑھایا تھا، وہی کرنے والے ہیں، وہی کرنے والے ہیں میرے بھائی. میں اس لیے کہتا ہوں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم کا دشمن نہیں ہوں. اللہ کی قسم ہم پڑھاتے ہیں، اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. قائل ہیں اللہ کی قسم دنیاوی تعلیم کے قائل ہیں. یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اسلام کے حساب پر نہیں کہ اسلام کی الگ بے نہ آتی ہے اور سارا کچھ دنیا کے لیے. یہ مسلمان کا کام نہیں. اسلام بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو، دین پڑھاؤ. اپنے ہونہار، ٹیلنٹ، ذہین، محنتی، وہ قدرتی خدا صلاحیتیں رکھنے والے بچے وہ دیں ادھر میرے معاویہ کو. انشاءاللہ آپ کو ہیرا انسان اور مومن اور انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر دے گا. اچھا ختم ہو گئی میری بات، میں نے بڑی آپ کی سما خراشی کر دی. بس گزارش ہے میری، پوچھنا چاہتا ہوں ہم سے باجماعت نماز کے حوالے سے آج تک کوتاہی ہوئی کہ نہیں ہے؟ نبی کی اتباع میں کوتاہی ہوئی؟ تھوڑی سی؟ بہت زیادہ ہوئی. سودی لین دین کے حوالے سے کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ فخر کرنا، برادریوں کو اونچ نیچ کا تصور، اس سوچ میں بھی ہم سے بھی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی ہے. اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کے حوالے میں بھی کوتاہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے؟ میں منوا نہیں سکتا آپ سے، اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس، اختیار نہیں ہے. منت کرتا ہوں، آپ کی منت سمجھ لیں، بھائی ہوں آپ کا، منت کر رہا ہوں آپ کی. جو کوتاہی ہو گئی اس پر نادم ہو جاؤ. آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے عہد کر کے جاؤ کہ آئندہ انشاءاللہ یہ کوتاہی ہم نہیں ہونے دیں گے زندگی میں. اذان ہوگی تو دکان بند، کاروبار ختم، دنیا کا سارا دھندا رک جائے گا. سب سے پہلے باجماعت نماز میں جا کر باڑ میں گئے آپ سے، ٹھیک ہے؟ سود کے قریب نہیں پھٹکیں گے. رشوت، کرپشن، ملاوٹ، دو نمبری، کم تولنا، یہ بجلی چوری، گیس چوری اور جناب پانی، نہری پانی چوری، یہ گندے کام ہم کریں گے؟ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. اچھا اگر یہ سارے کام کریں تو جتنا رب نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا اس سے زیادہ کام ہوگا. اور اگر نہ کریں تو جو لکھا ہے وہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دنیا میں بھوکا رہ جاؤں گا. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا؟ اپنی عاقبت کی تباہی اور بربادی کے سوا. میرے بھائیوں ختم ہو گئی میری بات، لمبی ہوتی جا رہی ہے، ختم ہو گئی. میں پھر کہتا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم 75 سالوں سے ساری دنیا کے یہودی، عیسائی، ہندو پاکستان کے دشمن ہیں. ساری دنیا کا کفر ان کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک لمحے کے لیے برداشت اور دوبارہ کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس لیے برداشت نہیں ہے. برداشت نہیں ہے، ملک کسی کافر کو برداشت نہیں. وہ 75 سالوں سے اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں. ادارے لگے ہوئے ان کے، سب لگے ہوئے، لیکن وہ آج تک اتنا بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، انشاءاللہ نہیں ہوں گے. یہ شہداء کے خون پر بنا ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی جاری ہے. ہوں گے نہیں. جتنا بڑا نقصان خود ہم پاکستانی نے اس ملک کا کر لگایا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پاکستان کا، پاکستانیوں سے بڑا دشمن آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. ناراض نہیں ہونا. کس طرح کیوں کہ پاکستان کا پاکستانیوں سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے اس لا الہ الا اللہ ملک پر رحم فرمائیں، رحم فرمائیں، اپنی نسلوں پر رحم فرمائیں. یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے لا الہ الا اللہ کی. اس ملک کو بچانے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو میدان میں. ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، حساب دینا پڑے گا ہمیں.
اور اس کی اصلاح کیسے ہوگی میرے بھائیوں؟ جب تک ایمان نہیں آتا پیدا کرنے والے کی قسم کچھ حل نہیں نکلے گا، کچھ حل نہیں نکلے گا، ایمان سے سارا نکلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔